السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين
ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے انگنت بے شمار لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم امام الہدا سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پچھلے جمعے میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کیا کیا فوائد ہیں اور نہ خرچ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، اور اس جمعے کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے ہمارا وہ زکوٰۃ کی فرضیت اہمیت اور اس کے مراتب کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، اسلام کے اندر اگر اس کی اہمیت کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے اتنی اہمیت اس کی رکھی ہے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہیں ان کے اندر اس کو شامل کر دی، جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اور 5 چیزیں ترتیب کے ساتھ بیان کیا۔ آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ تو یہاں سے زکوٰۃ کی اہمیت کا علم حاصل ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اتنی ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان کے اندر اس کو شامل کیا گیا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اسلام کی جو بنیاد کھڑی کی گئی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد ہمیں بیان کی ہے، اور آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد کا جو مٹیریل ہے، اس مٹیریل کے اندر جو 5 بنیادی چیزیں ہیں ان کے اندر ایک چیز زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ یعنی جس بندے نے اسلام کو قبول کرنا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا عمل بھی اپنے اوپر جاری کرے۔ اگر باقی معاملات کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے ساتھ حج بھی کرتا ہے، باقی جتنے اراکین ہیں ان کو پورا کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ والے معاملے کے اندر جو ہے اگر تھوڑی سی کمزوری دکھاتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کی بنیاد جو ہے وہ کھوکھلی ہو رہی۔ اگر بنیاد کھوکھلی ہو جائے تو عمارت گر جاتی ہے، اور عمارت گر جائے تو عمارت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہماری اسلام کی بنیاد جو ہے وہ اگر کمزور پڑ گئی تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا اسلام جو ہے کمزور پڑ جائے گا، اور اسلام کمزور پڑ گیا تو ہم پھر جو ہے جنت سے بھی دور ہو جائیں۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ چیز سامنے رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کو اسلام کی بنیادی چیزوں کے اندر شامل کر دیا، کہ اسلام کی بنیادی چیزوں کے اندر جو ہے زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی چارے کی شرط زکوٰۃ کے اندر ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں ہمارا بھائی چارہ بڑھے۔ اللہ رب العزت کی قرآن کی آیت کو ذرا پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم اپنا بھائی چارہ قائم کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اور جب تم یہ کام کرو گے، جب تم زکوٰۃ کے معاملے کے اوپر سنجیدگی سے جو ہے اس کے اوپر عمل کرو گے، خلوص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آؤ گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر دین میں تم ایک دوسرے کے بھائی۔ تو اس لیے بھائی چارے کے لیے بھی شرط اللہ نے زکوٰۃ کو لگا دی کہ بھائی چارے کی شرط اگر قائم کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ والا عمل تمہارے لیے لازمی اور ضروری کرا دیا۔
اس کے ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ جنت کے وارث بننے والے مومن جو ہیں ان کی بھی پیچھے بہت بڑی وجہ زکوٰۃ ہے. ان کی بھی سب سے بڑی وجہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی. جیسے آپ سورۃ المومنون قد افلح المومنون کی وہ ساری صفات کو پڑھتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ بات بیان کر رہا ہوں جہاں پر اللہ نے شروع والی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے. آگے اللہ نے وہ سٹیپ بائی سٹیپ بیان کیا کہ کون سے مومن کامیاب ہیں، کس انداز سے کامیاب ہوئے. پھر آگے جا کے اللہ نے کہا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو مومن زکوٰۃ ادا کرنے والے. اور یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا ہی سنگین معاملہ بن چکا ہے. اس میں ایسے ایسے لوگ ملوث ہو چکے ہیں کہ جو لوگ جو ہے نمازیں بھی پڑھنے والے، روزے بھی رکھنے والے، اسلام کے سارے اراکین کو ماننے والے، اسلام کی بہت پابندی کرنے والے، لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ لڑکھڑا جاتے ہیں، زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے. ایک یہ وجہ، اور دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے موجودہ صورتحال میں، لوگ زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اگر کسی کو سمجھایا جائے کہ زکوٰۃ کے یہ مسائل ہیں، اس انداز سے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس انداز سے اپنے روپے پیسے کی سونے چاندی کی نکالنی ہے، اس لحاظ سے اپنے جانوروں کی نکالنی ہے، آپ تجارت کرتے ہیں اپنے تجارت کی نکالنی ہے، تو یہ چیزیں وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو تھوڑا بہت حصہ اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر دیتے ہیں، اگر کسی کی گندم کافی ہو گئی یا اس نے پہلے ایک کرتا تھا پھر 2 توڑے جو اللہ کے رستے میں قربان کر دیے، بس سمجھ لیا کہ زکوٰۃ پوری ہوگی. تو ہم جو ہے سب سے بڑی کمزوری ہماری معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام کے اندر اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ جنت کے اندر جو وارث بننے والے جنت کے مومن ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے، جب آپ زکوٰۃ کرتے ہیں تو زکوٰۃ اللہ کے رستے کے اندر ادا کرتے ہیں، غریبوں یتیموں مسکینوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے. یہ بھی اللہ نے بیان کیا. جیسے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. کہ جب تم اللہ کے رستے کے اندر مال خرچ کر رہے ہو، زکوٰۃ خرچ کر رہے ہو، جو تم اللہ کے رستے کے اندر زکوٰۃ کا معاملہ دے رہے ہو، تو سمجھ لو کہ یہ زکوٰۃ جو ہے اس کے ذریعے اللہ رب العزت تمہارے مال کو بڑھا. تو اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے ہم جو ہے اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا متوجہ کریں اور دیکھیں کہ اسلام کے اندر اس کی اہمیت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی چیزوں کے اندر اس کو شامل کر دیا. بنیادی چیزوں کو ذرا تھوڑا سا بات کے اوپر غور کریں کہ بنیاد کہتے ہیں کس کو ہے. ہم جب کوئی عمارت کھڑی کرتے ہیں اس میں اعلیٰ مٹیریل ڈالتے ہیں، وہ ہوتی ہے بنیاد. کہ اگر ہماری بنیاد پکی ہو گئی تو ہماری جو ہے وہ عمارت پکی رہے گی. تو اسی طرح اسلام کی جو بنیاد ہے اس کے اندر مٹیریل جو ڈالا جا رہا ہے اس کے اندر زکوٰۃ شامل ہے. تو اگر ہم زکوٰۃ کو ادا ہی نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل کی طرف غور ہی نہیں کرتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ کھوکھلا ہو رہا ہے. اسی طرح اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے، سب سے بڑا فائدہ دیکھیں، جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے جو غریب مستحق ہیں، جن کو سوال کرنے کی نوبت آتی ہے، وہ سوال ہی نہیں کریں گے، ان کے گھر آپ کی زکوٰۃ پہنچ جائے. مانگنے والے کم ہو جائیں. گلی گلی جگہ جگہ مانگتے پھرتے ہیں جو، اور جو مانگنے والے تو ویسے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور ان کا کاروبار بھی بن چکا ہے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مستحقین ہیں، جو بیچارے مانگنے سے قاصر ہیں، جو ڈرتے ہیں کہ میں اس سے مانگوں گا تو میری عزت مجروح ہو جائے گی،
جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، ایک محلہ اگر عہد کر لے کہ میں اپنے محلے کے اندر دیکھوں گا جو غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، مستحق ہے، مقروض ہے، بیچارہ پریشانیوں سے مارا ہوا ہے، میں اپنی زکوٰۃ جو ہے نکال کے اپنی زکوٰۃ کا حصہ اس کے جو ہے اس کو میں دے دیتا ہوں، تو سمجھ لے کہ ہمارا ایک محلہ جو ہے اگر ہم اس کو صحیح معنوں کے اندر کور کر لیں تو ہمارا محلہ ٹھیک ہو جائے۔ تو زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کا مال جو آپ کا نہیں ہے، جو آپ نے کمایا ہے، اللہ کے راستے کے اندر جو مال خرچ کر رہے ہیں وہ جو مستحقین ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی غریب کا مال کھا لیں گے تو آپ کو کل قیامت کے دن بخشش ہو سکتی ہے۔ تو جو آپ کا نوالا نہیں ہے، جو آپ کا حصہ نہیں ہے، جو آپ کے لیے مختص ہی نہیں ہے، جو غریب کا ہے، یتیم کا ہے، مسکین کا ہے، اگر آپ اس کو کھا لیتے ہیں تو آپ کی نماز کیسے قبول ہو جائے گی؟ آپ کا حج کیسے قبول ہو جائے گا؟ آپ جناب 5.5 لاکھ روپیہ لگا کے حج کے لیے چلے جائیں اور پیچھے 50,000 میں آپ کی زکوٰۃ میں سے نکل رہا ہے، وہ نہیں دیتے، آپ کا 5 لاکھ بھی ضائع ہو۔ اصل وجہ کیا؟ کہ آپ اسلام کی عمارت کو جو ہے مضبوط نہیں کر رہے، اس کا مٹیریل جو ہے اس کو مکمل نہیں کر رہے۔ جب آپ عمارت کو، اسلام کی عمارت کو مضبوط نہیں کریں گے تو آپ کا اسلام کھوکھلا رہے گا، پھر آپ نام کے مسلمان ہیں، صحیح معنوں میں عملی مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس کا دوسرا فائدہ، بعض حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ زکوٰۃ کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو زکوٰۃ دینے والے ملیں گے، لینے والا ملتا ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، اتنا مال تھا مسلمانوں کے پاس، اتنا مال کہ مسلمان جو ہے گھروں سے نکلتے کہ ہم اپنی زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں تک پہنچائیں، اور مسلمان صرف اس عہد کے ساتھ نکلتے کہ ہماری زکوٰۃ کا حصہ نکل جائے، انہیں کوئی غریب ملتا ہی نہیں تھا۔ اصل وجہ کیا تھی؟ اصل علت، اصل سبب جو ہے اس وقت یہ تھا کہ وہ مسلمان جو ہے زکوٰۃ کا جب وقت ہوتا تو اپنی زکوٰۃ نکال کے غریبوں کے اندر بانٹ دیا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ غریب مل ہی کوئی نہیں رہا، مستحق مل ہی کوئی نہیں رہا، کہ زکوٰۃ کس کو تقسیم کی جائے۔ جب یہ ہمارے حالات ہو جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے مال کے اندر برکت ہی آتی ہے۔ یہ دوسرا فائدہ۔ اور اس کا تیسرا بڑا فائدہ، اللہ اکبر، جب ہم زکوٰۃ اگر ادا نہ کریں، اس کا تیسرے نمبر پہ نقصان یہ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایک بندہ صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر مال کو جمع کیے جا رہا ہے، اس نے بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی ہیں، اس کا کاروبار بھی وسیع ہے، اس کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے 20 راستے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے اوپر جو ہے سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو ہوگا یہ کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، غریب ہیں، وہ بیچارے مانگیں گے، اگر مانگنے پر بھی نہیں ملے گا تو پھر چوری کریں گے، پھر ڈاکہ ڈالیں گے۔ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے معاشرہ برباد بھی ہو جائے گا، پھر کہتے پھریں گے چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، جیبیں کاٹی جا رہی ہیں، پھر جو ہے گن پوائنٹ پہ لوٹا جا رہا ہے، پھر ہمیں جو ہے حراست کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ معاملات جو ہے ہمیں خراب کیے جا رہے ہیں، پھر ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جب ہم زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے تو غریب اور مستحقین جو ہے وہ اپنی کمائی کا راستہ دوسرا ڈھونڈیں۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، اس چیز کو بھی سامنے رکھیں۔ اور چوتھی اور اہم چیز جس کا فوائد کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو شامل کیا کہ اللہ نے جو ہمیں مال عطا کیا، ہم اس مال، یہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، جیسے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا اور زندگی دی، یہ نعمت ہے، اس نے ہمیں ہاتھ دیے، کان دیا، ناک دیا، اور معاملات کو چلانے کے لیے دیگر وسائل دیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ مال جو ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کا جو ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے، باقی معاملات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں یا اور دیگر معاملات کرتے ہیں، تو مال کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم نے اللہ کے راستے کے اندر مال کو ہی پیش کرنا ہے۔
اپنے مال کا شکریہ ادا کرنا کہ اللہ تو نے مال جیسی نعمت عطا کی، اللہ تو نے مجھے گاڑی دی ہے، تو نے مجھے رہن سہن کے لیے گھر دیا ہوا ہے، تو نے مجھے تجارت کرنے کے لیے کاروبار دیا ہوا ہے، تو نے مجھے کوئی ہنر دیا، کوئی علم دیا، تو اس کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ وہ جو مال جو میں اس کے ذریعے سے کما رہا ہوں اس کی زکوٰۃ نکال کے اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا، یہ اس کا شکریہ۔ جیسے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میں نے جو تمہیں دیا ہے اگر تم یہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کے راستے کے اندر قربان کرتے ہو تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم اس کے اوپر بھی ناشکری کرتے ہو تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا سخت عذاب تمہارے پر آئے گا۔ دنیا کا مال تو مل جائے گا، دنیا کی دولت تو مل جائے گی، لیکن اگر میں اس کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھ جاؤں تو کل قیامت کے دن اسی مال کے اوپر قبضہ جمانے کی وجہ سے اللہ جو ہے مجھے نیست و نابود کر کے رکھ دے۔ اس لیے یہ اس کے فوائد اور اس کی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ میں جو ہے زکوٰۃ لوں گا اور جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا اس کے خلاف میں جنگ کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں زکوٰۃ لوں گا۔ آپ کی یہ روایت کے اندر عبارت میں آتا ہے کہ آپ نے رسی کا ذکر کیا کہ اگر کسی کا حصہ ایک رسی کے برابر بھی بنتا ہے تو میں اس سے بھی زکوٰۃ لوں گا، یعنی اگر وہ ایک رسی کا حصہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی فوج لے کے اس کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور میں غور کروں، اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالوں، اپنی ذات کے اوپر نظر ڈالوں، میرے لیے پھر کیسا اعلان ہونا چاہیے اسلام کی طرف سے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام اللہ نے بڑا خطرناک بیان کیا۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اللہ نے بیان کیا، اللہ نے کہا والذین یکنزون الذھب، جو خزانہ جمع کر کے رکھتے، سونا جمع کر کے گھروں میں رکھتے، والفضة، چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا جمع کر کے رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے، جمع کرتے جا رہے ہیں، اپنے گھر پر گئے، بینک بھر گئے، اپنی دنیا داری کو مزید ترقی دے دی، اپنی دولت کو مزید ترقی دے دی، اپنا نام اونچا اور مشہور کروا لیا، دنیا کے اندر اعلیٰ قسم کی اپنی پوسٹ حاصل کر لی، دنیا کے اندر اپنا مرتبہ سب سے اعلیٰ اور بلند کر لیا، دنیا کی دولت کے لیے دن رات ایک کرتے رہے، لیکن ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا اعلان کرتے ہیں؟ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ نے کہا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ کون سا عذاب؟ اللہ نے دوسری آیت کے اندر بیان کیا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اللہ نے کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، انہیں جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، ان کو جو ہے گالا اور ساڑا جائے گا، اور وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَاذَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، وہ سانپ بن کے ان کے سامنے ان کا مال، ان کی دولت آئے گی، اور اللہ کہیں گے کہ یہ ہے وہ تمہارا دنیا کا خزانہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم جمع کرتے رہے، آج یہ سانپ بن کے تمہیں جہنم کی آگ کے اندر جو ہے کبھی ادھر سے کاٹتا ہے، کبھی اوپر سے کاٹتا ہے، وظہورہم کبھی نیچے سے کاٹ رہا ہے، ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جس کے لیے تم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اللہ نے کہا چکھو مزہ جو تم خزانہ جمع کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بڑی سخت وعید بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل لہ یوم القیامت شجاعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا
غور کیجئے، ہم معاشرے کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ مال میں سے تھوڑا حصہ قربان کر دیں تو ہم نے بہت بڑا اسلام کے اوپر احسان کر دیا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر آپ نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال و دولت کی فراوانی عطا کی ہے، جو ہے زکوٰۃ کا مستحق بنا ہوا ہے، فلم یؤتی زکاتہ، اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، وصل لہ یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کا مال اس کے سامنے ایک سانپ کی شکل میں ہے، شجاعاً ایک سانپ کی شکل میں، اقرع لہ زبیبتان، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نشان بنے ہوں گے۔ آپ نے وہ شکل بیان کی، وہ شباہت بیان کی کہ اس طرح کا سانپ، وہ سانپ جو ہے اس کا دنیا کا مال و دولت ہوگا، یطوقہ یوم القیامتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جبڑوں کو پکڑ کے کھینچے گا اور کیا کہے گا، ثم یاخذ بلحظ بیتہ یعنی شدقہ یقول انا مالی انا مالک انا کنزک، اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کے وہ کہہ رہا ہوگا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا دنیا کا خزانہ۔ آج جس کے اوپر میں بڑا فخر کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں منزلوں پہ منزلیں طے کرتا جا رہا ہوں، دنیا کے اندر اپنا نام، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی دنیاوی زندگی کو اعلیٰ فوقیت دینے کے لیے میں مال کو جمع کر رہا ہوں، اللہ کے حصے کو بھی کھاتا جا رہا ہوں، غریب اور یتیم اور مسکین کے حصے کو بھی ہڑپ کرتا جا رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن یہی مال میرے سامنے ایک سانپ کی شکل میں، خطرناک ترین سانپ بن کے میرے سامنے آئے گا اور کہہ رہا ہوگا انا مالک انا کنزک، یہی مال، یہ جو سانپ ہے میرے گلے میں لپٹا ہوگا اور میرے جبڑوں کو پکڑ کر کہہ رہا ہوگا میں تیرا دنیا کا مال ہوں، تیرا دنیا کا خزانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بیان کی، یہ حدیث بیان کی، اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت کرتے آپ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، آپ نے فرمایا لوگو نہ بخل کرو، نہ کنجوسی کرو، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے تمہیں جو اپنے فضل سے مال و دولت عطا کیا ہے، اللہ نے جو تمہیں نام اور شہرت عطا کی ہے، اللہ نے جو تمہیں دنیا کے اندر سکون کی زندگی گزارنے کے لیے سہولتیں دی ہوئی ہیں، اس مال کے اوپر تکبر نہ کرو، نہ بخل کرو، نہ کنجوسی کرو، نہ اپنے ہاتھ کو اللہ کے راستے میں دینے سے روکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو اللہ نے ان کو دیا اس کے اوپر کنجوسی کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القیامہ، کل قیامت کے دن جو ہے وہ بخیلی اور کنجوسی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو دنیا کا مال جمع کیا ہوا ہے، جو ہم کسی غریب کا، یتیم کا، مسکین کا حق اپنے گھر میں بیٹھ رکھ رہے ہیں، ہوا خیر لہم، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا بل ہوا شر لہم، بل ہوا شر لہم، یہ مال ان کے لیے برا ترین مال ہو، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا جو بخل کر کے مال جمع کر رہے ہو، کل قیامت کے دن یہ سانپ بن کے تمہارے جو ہے سامنے آئے۔ اس لیے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان کی وراثت بھی اللہ کی ہے، زمین کی وراثت بھی اللہ کی۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھے، اللہ کے قرآن کی آیات کو سامنے رکھے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے ہمارا جو انجام ہونے والا ہے، ہماری نمازیں بھی ضائع، ہمارا اسلام کے اندر شامل ہو کے دین کے لیے محنتیں کرنا، کوششیں کرنا، یہ سارا کچھ ضائع ہو جائے۔ ہم کوشش کریں کہ یہ جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، جن کی وجہ سے اسلام کو مضبوطی ملی، جن کی وجہ سے اسلام کی عمارت جو ہے وہ مضبوط ہوگی، ہم اس مٹیریل کو مکمل کریں تاکہ ہمارا اسلام مضبوط ہو جائے اور کل قیامت کے دن ہم جو ہے اللہ کی جنتوں کے مستحق ہو سکے۔ دو چار باتیں بیان کر کے بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔
اس کے بعد جن چیزوں پر زکوٰۃ کی فرضیت ہے اس کے حوالے سے سونے کا نصاب جو ہے احادیث کو بیان کرنا، ابھی وقت تھوڑا ہے، انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نصاب جو ہے ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کا ہمارے علم میں ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی ہم زکوٰۃ کا حصہ نکال سکیں گے۔ تو جتنا فرض ہے اتنا نکالنا لازمی ہے، اس کے علاوہ اضافی نکالنا چاہے کوئی تو نکال ضرور سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میں بس اتنا ہی ادا کروں، اگر اس سے اضافی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، لیکن اس سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے جو سونے چاندی کا نصاب ہے وہ 85 گرام بنتا ہے۔ 85 گرام آپ حساب لگا لیں کہ سونا کتنا بنتا ہے، اس حوالے سے آپ سونے کی رقم بنا لیں۔ اور اسی طرح چاندی کا نصاب جو ہے 595 گرام بنتا ہے، 595 گرام چاندی کا، اور سونے کا جو ہے 85 گرام۔ یہ حساب زکوٰۃ کے حوالے سے سونے کا 85 گرام اور چاندی کا 595 گرام۔ آپ اس حساب سے اگر آپ کے پاس سونا موجود ہے یا چاندی موجود ہے یا آپ کے پاس رقم موجود ہے، پیسے موجود ہے، شرط دیکھیں، آپ کے پاس رقم موجود ہے، سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، اور اس کے اوپر 1 سال کا عرصہ بھی گزر چکا ہے۔ شرط یہ بھی لازمی ہے، یہ نہیں کہ ایک بندے کے پاس ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، اس کے بعد رقم پوری ہوئی ہے تو وہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہے، یہ لازمی۔ ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس 1 سال ہو جائے، اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ رمضان میں جا کے ادا کرنا ہے، جب بھی ہو جائے، شعبان کے مہینے میں ہو جائے، رمضان کے بعد پوری ہو رہی ہے، جس مہینے میں بھی آپ کے پاس موجود رقم جو ہے اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے، یہ سونا چاندی ہے جو بھی ہے، وہ آپ 1 سال کو مکمل کرتے ہوئے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے جب اتنی رقم آپ کے پاس، اس کے برابر سونا جتنا بن رہا ہے 85 گرام سونا، تو اس کے برابر اگر آپ کے پاس رقم موجود ہے تو اس کا آپ حصہ نکالیں گے، اور حصہ کتنا ہوگا 2.5%۔ اور عجیب بات ہے، زکوٰۃ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا تو زکوٰۃ ہے کتنی جو ہم نے ادا کرنی، اب 2.5% کا حساب لگائیں تو یعنی اگر آپ کے پاس 100 روپیہ 1 سال پڑا رہے، آپ اس کو استعمال نہیں کرتے، تو 100 روپے کے اوپر آپ کے 2.5 روپے بن گئے۔ زکوٰۃ ہے کتنی جو ہم نے ادا کرنی، یعنی اتنی زیادہ سہولت ہے ہمارے لیے کہ ایک 100 روپیہ ہے، 100 روپے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے بیان کروں، زکوٰۃ کا جو حصہ ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اتنی رقم ہے تو اس کے بعد ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اس لیے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنی رقم موجود ہے بینک کے اندر ہے یا جہاں پر بھی، جو ہم نے اپنے کاروبار کے علاوہ اپنے پاس رکھی، یہ بھی چیز کو سامنے رکھیں۔ اگر کاروبار والی رقم ہے تو وہ شامل نہیں ہوگی اس کے اندر، کیونکہ کاروبار کی رقم آپ کی بڑھتی بھی ہے کم بھی ہوتی ہے۔ وہ رقم جو آپ کے پاس بندھی ہوئی پڑی ہوئی ہے، اس رقم کا آپ موازنہ کریں کہ اتنی رقم میرے پاس ہے، تو اس رقم کا آپ جو ہے حساب لگا کے سونے کے ساتھ کہ اتنا سونے کی اتنی رقم بنتی ہے، اتنی رقم میرے پاس موجود ہے، اس سے زیادہ جتنی ہے اس حساب سے جو ہے اس کا 2.5% میں نے اللہ کے راستے کے اندر غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اندر قربان کر۔ اس کے بعد ہمارے پاس گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، اس کے حوالے سے نصاب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کیا، اونٹ کا نصاب جو ہے کم از کم 5 اونٹ ہو، اور اسی طرح گائے بھینس ہے یہ 30 ہو، بھیڑ بکریاں 40 ہو۔ شرط لازمی ہے کہ ان کے اوپر سال گزر جائے، ان کے اوپر سال مکمل ہونا چاہیے۔ اگر سال میں ایک بھی کم ہو گئی ہے تو آپ کی وہ جو ہے جو شرط ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اس کے حوالے سے سال گزر جائے، اور اہم چیز یہ ہے کہ زیادہ حصہ خوراک نہ دی جائے۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ آپ کے پاس جانور موجود ہے تو آپ نے جانوروں کو خوراک خود کھلائی۔ ایک یہ کہ آپ جانوروں کو خود خوراک کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ کچھ ہمارے ہاں آج کل فارمنگ چل رہی ہے، فارم بنائے جاتے ہیں، فارموں کے اندر جو ہے پالا جاتا ہے جانوروں کو بیچنے کے لیے، وہ جانور اس کے اندر شامل نہیں ہوگی۔
کاروبار کی کوئی بھی چیز جو ہے کاروبار کے لیے تجارت کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ اس میں شامل نہیں، کیونکہ ان کے اوپر تو سال بھی نہیں ہونا، کئی اگر سال ہو بھی جائے پھر بھی وہ کاروبار کے زمرے میں آتی ہے۔ کاروبار کا نہ روپیہ آپ اس کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، نہ ہی جو ہے آپ اگر اپنے گھر میں جو آپ نے مال رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس بھینس ہے دودھ دیتی ہے، آپ دودھ استعمال کر رہے ہیں، گھر کا جانور جو ہے وہ جتنے بھی ہیں وہ آپ کے گھر کی ضروریات کے لیے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مال ہے یہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اتنا مال ہم پورا کریں، اس کے بعد جو ہے ان کو خوراک نہ دی گئی، یا اگر خوراک دی گئی ہے تو زیادہ تر ان کو باہر چروانے کے لیے لے جایا گیا ہو، چروانے کے بعد جو ہے اس کو کبھی کبھار ہم نے جو ہے خوراک بھی ڈالی ہو، تو اس حوالے سے اگر کوئی جانور تیار ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے ہم جو ہے حصہ اللہ کے رستے کے اندر نکالیں گے۔ اس کے بعد کھیتی باڑی کے لیے جانور استعمال ہونے والے جتنے بھی ہیں ان کو بھی جو ہے اس کی زکوٰۃ کے اندر شامل نہیں کیا جائے، کیونکہ وہ بھی ہماری جو ہے ذاتی ضروریات کے لیے۔ اس کے بعد ہے زرعی پیداوار، کہ ہماری زمینی پیداوار جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کب اور کتنی فرض ہے۔ اس حوالے سے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اللہ نے کہا کہ تم خرچ کرو جو تم جو ہے کما رہے ہو پاکیزہ طریقے سے۔ تو اس حوالے سے زرعی پیداوار کا جو نصاب ہے اس کو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کو زرعی پیداوار جب ہم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لیس فیما دون خمسۃ اوسق، 5 وسق کی مقدار یعنی 653 کلو گرام، 653 کلو گرام سے کم نہ ہو، 653 کلو گرام زرعی پیداوار جو ہے اس سے کم نہ ہو، تو اس کا حصہ جو ہے ہم نے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر بندے کے پاس 653 کلو گرام سے زیادہ پیداوار جمع ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اگر اتنے کلو جتنے بیان ہوئے ہیں ان سے کم پیداوار ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اس کے اوپر اس کی مرضی ہے جتنے چاہے ہو۔ تو شرط یہ ہے کہ 653 کلو گرام کی پیداوار اس کے پاس ہو، اور اس سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس حساب سے اب ہے کہ اس نے زکوٰۃ اس کی نکالنی کتنی۔ تو اس میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، پہلی ہے کہ اس کا 10واں حصہ، دوسری ہے اس کا 20واں حصہ۔ 10ویں حصے کے لیے شرط یہ اسلام نے بیان کی ہے کہ وہ آپ کی جو فصل ہے، جہاں پر آپ کی زمین ہے، اس کو آسمان سے پانی زیادہ دیا گیا ہو یا زمینی پانی ملا ہو، یعنی کچھ لوگ ہیں دریاؤں کے پاس ان کی فصلیں ہوتی ہیں، دریاؤں سے پانی دیا جاتا ہے، یعنی زمینی پانی ملتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے 10واں حصہ نکالیں گے، یعنی اس کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے تو 10واں حصہ نکالیں گے۔ تو دوسرا ہے 20واں حصہ۔ 20واں حصہ ایسے لوگ نکالیں گے کہ جنہوں نے خود ٹیوب ویل سے پانی دیا ہے، جنہوں نے خود محنت کی ہے، الیکٹریسٹی اور یعنی مشینری آلات انہوں نے استعمال کیے ہیں اس کے لیے، تو مشینری آلات استعمال کر کے انہوں نے زمین کو سیراب کیا، انہوں نے زمین کے اوپر خرچہ کر کے اس کی پیداوار کو بڑھایا ہے، تو ان کے اوپر 20واں حصہ لاگو ہے۔ تو اس لیے ہم غور کریں، زکوٰۃ کا حصہ ہے بڑا تھوڑا سا حصہ ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں، اگر اس کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کریں تو غریبی بھی ختم ہو سکتی ہے، ہمارے معاشی معاملات مستحکم ہو سکتے ہیں، ہمیں جو ہے اللہ رب العزت کے یہاں سرخرو ہونے کا ذریعہ بھی مل سکتا ہے۔ تو ان معاملات کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور جس طرح اللہ رب العزت نے سخت وعید بیان کی ہے ان چیزوں سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں زکوٰۃ کے فرائض کو سمجھنے، اس کی اہمیت کو سمجھنے، اس کی ادائیگی کے معاملے میں ہمیں صحیح معنوں میں سنت کے مطابق چلتے ہوئے عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔